اور یاد رکھو کہ یہ خبر اگر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو پہنچتی، خطاب کے بیٹے کو پہنچتی، تو قیامت سے پہلے اس ظالم اسرائیل کی قیامت آ جاتی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یروشلم سے ایک بہت دردناک خبر سامنے آئی ہے کہ ظالم ناپاک ملعون اسرائیل نے مسجد اقصی بیت المقدس کی بنیادوں کو کھودنا شروع کر دیا۔ یروشلم میں جو فلسطینی آفیشیل ہے انہوں نے خبر جاری کی ہے کہ اسرائیل نے مسجد اقصی یعنی بیت المقدس کی بنیادوں کو کھودنا شروع کر دیا، جس کی وجہ سے مسجد اقصی کی جو دیواریں ہیں ان میں درار آنی شروع ہو گئی ہے، مسجد اقصی کی بنیادیں کمزور ہو گئی ہے۔ اب مسجد اقصی کبھی بھی خود بخود شہید ہو سکتی ہے، اور یہ ظالم ناپاک ملعون اسرائیل کی ایک بہت بڑی سازش ہے۔ سازش یہ ہے کہ اب وہ مسجد اقصی پر اٹیک نہیں کرے گا، بمباری نہیں کرے گا، کیونکہ اگر وہ اٹیک کرتا ہے تو اس کی گونج پوری دنیا میں سنائی دے گی، اور پھر سارے کے سارے لوگ، چاہے وہ مسلم کنٹری ہو، چاہے کوئی اور ہو، UN وغیرہ ہو، اقوام متحدہ، وہ سب کے سب اس کے خلاف ہو جائیں گے۔ اس لیے ظالم اسرائیل اب یہ نہیں کرے گا، بلکہ اس نے مسجد اقصی بیت المقدس کی بنیادوں کو کھودنا شروع کر دیا، جس کی وجہ سے بنیادیں کمزور ہو گئی، مسجد اقصی کی دیواریں جو ہیں ان میں درار آنی شروع ہو گئی۔ اب بارش آتی ہے، میرا معاذ اللہ حفاظت فرمائے، ایسا نہ ہو کہ زلزلہ آتا ہے یا کوئی کریک ہوتا ہے تو مسجد اقصی اللہ حفاظت فرمائے خود بخود شہید ہو سکتی ہے۔ ہم پوچھنا چاہتے ہیں کہ کہاں ہیں وہ 57 اسلامی ممالک جو اپنے آپ کو امت مسلمہ کا رہبر بتاتے ہیں، امت مسلمہ کا قائد بتاتے ہیں؟ ارے انہوں نے فلسطین کے معصوم بچوں اور عورتوں کے لیے آواز نہیں اٹھائی، ان کو نہیں بچا سکے۔ 2 سال سے زیادہ وہاں بمباریاں ہوئی، لوگوں کو بے گھر کیا گیا، بھوک سے مرے، ان کے لیے انہوں نے آواز نہیں اٹھائی، وہاں کھانا تک نہیں پہنچایا، ان کو نہیں بچا سکے۔ مسجد اقصی کے لیے کیا خاک آواز اٹھائیں گے؟ اور یاد رکھو کہ یہ خبر اگر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو پہنچتی، خطاب کے بیٹے کو پہنچتی، تو قیامت سے پہلے اس ظالم اسرائیل کی قیامت آ جاتی۔ اگر ان کو پتا ہوتا تو ان لوگوں کی قیامت آ جاتی۔ اور آج مسجد اقصی کو پھر سے ضرورت ہے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ کی، جنہوں نے 17 جنگیں لڑنے کے بعد مسجد اقصی کو آزاد کرایا تھا۔ آج مسجد اقصی کو ضرورت ہے سلطان نور الدین زنگی رحمت اللہ علیہ کی، جن کی فوج سے نکل کر سلطان صلاح الدین ایوبی فاتح بیت المقدس بنے تھے۔ اور یاد رکھو جس دن معاذ اللہ حفاظت فرمائے مسجد اقصی شہید ہوگی، پھر ان جبے قبے والوں کی کوئی حیثیت نہیں رہے گی، کوئی حیثیت نہیں رہے گی ان 57 اسلامی ممالک کی، کہیں نہیں سنی جائے گی، ان کی کوئی اوقات نہیں رہے گی، کوئی مقام و مرتبہ نہیں رہے گا، کیونکہ انہوں نے اللہ رب العزت کے بلند مقام مسلمانوں کے قبلہ اول بیت المقدس کے لیے آواز نہیں اٹھائی۔ اور جن لوگوں نے مسجد اقصی کے لیے آواز اٹھائی، اس کی حفاظت کے لیے قدم بڑھایا، ان کے لیے بھی ان لوگوں نے آواز نہیں اٹھائی، ان کو کھانا تک نہیں پہنچایا، ان کے لیے امداد نہیں پہنچائی۔ تو یاد رکھو جس دن مسجد اقصی شہید ہوگی ان لوگوں کی کوئی حیثیت نہیں رہے گی، کوئی نہیں سنے گا، ان کا کوئی مقام و مرتبہ نہیں رہے گا۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ اور شاید اس شہادت کے بعد پھر اگلا نمبر ان کا نہ ہو سکتا ہے کہ مسجد اقصی کی شہادت کے بعد ان کا نمبر ہو۔ اللہ حفاظت فرمائے، اور ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ مسجد اقصی کی حفاظت فرمائے، وہاں رہنے والے مسلمانوں کی حفاظت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔